اس کا دل 1300 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کا ہے۔ چھوٹی کار کے سائز جتنے اس دل کی دھڑکن 3.2 کلومیٹر دور سے بھی سنی جا سکتی ہے۔ اس کے جسم کی نالیاں یعنی شریانیں اتنی بڑی ہوتی ہیں جن کے اندر ایک بالغ آدمی آسانی سے تیر سکتا ہے۔ اس کا بچہ پیدائش والے دن تقریباً 25 فٹ لمبا ہوتا ہے، جو صرف ایک دن میں تقریباً 568 لیٹر دودھ پیتا ہے۔ اس کے وزن میں ہر روز تقریباً 200 پاؤنڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے شباب کے کیا کہنے، جب اس کا قد 110 فٹ لمبائی تک پہنچتا ہے تو تب وزن 180 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ہے بلیو ویل مچھلی کی کہانی، جو سیاسی کاروباری حکمرانوں کی طرح صرف کھانے پینے کے گرد گھومتی چلی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مالک ارض و سما نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے، جبکہ دنیا کی آخری الہامی کتاب کے ذریعے ہم 4 مخلوقات کو خوب جانتے ہیں، یعنی جنات، انسان، فرشتے اور دوسرے جاندار۔ ان دوسری جاندار مخلوقات کا لائف سٹائل کرۂ ارض پر بالکل انسانوں جیسا ہے، چاہے کوئی ہوا میں اڑتا ہو یا زیر زمین رہتا ہو، پانی میں تیرنے والا ہو یا آسمان کا باسی۔ ایسے ہر جاندار کے جسم میں پانی اور سانس میں آکسیجن اس کی زندگی کا بنیادی عنصر ہے۔ دوسری جانب اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان 2 بڑی کیٹیگریز میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں دنیا میں صرف کھانے پینے کا شعور آتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کے لوگ اپنی تخلیق کے شرف کے ساتھ آزاد اور خوددار زندگی کا چناؤ کرتے ہیں۔ تاریخ ان دونوں طرح کے انسانوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، آج سے نہیں بلکہ ابتدائے آفرینش سے۔ آئیے 5ویں صدی قبل از مسیح کے سب سے بڑے فلسفی اور جلیل المرتبہ معلم کی تاریخ دیکھیں، جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے 470 سال پہلے یونان کے مشہور شہر ایتھنز کے ایک مجسمہ ساز کے گھر پیدا ہوا۔ 9 عمری میں اس نے حب الوطنی کے نام پر یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت پائی۔ اخلاقی اور روحانی بزرگ جیسی اعلیٰ صفات رکھنے والے حق پرست اور انصاف پسند سقراط نے دنیاوی خداؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا۔ اس وقت وہ باغی کہلایا، زہر کا پیالہ پیا۔ مگر سقراط وقت کا دھارا بدل گیا۔ مزاحمت کے جدید استعارے کے طور پر غازہ کے بے گناہ، غیرت مند، آزادی پسند فلسطینیوں کے قتل عام سے شورش کاشمیری کا شاہکار یاد آتا ہے، جس کا عنوان شورش نے رکھا مسلمان دولت کے بھکاری، طاقت کے پجاری۔ مطلع یوں ہے، سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہیں ہم، جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا۔ اس وقت عالم اسلام کے شاہ، بادشاہ، صدر، امیر، وزیر اعظم، سربراہ سب امریکہ اور مغرب کے جبروت کے سامنے سرزمین انبیاء پر حماس اور غازہ کی چارہ گری کرنے سے معذور نظر آتے ہیں۔ لیکن انہی سرزمینوں پر مسلم طاقتوروں کی بے حسی کی پرواہ کیے بغیر حزب اللہ، حشد الشعبی، حوثی انصار اللہ، آل رسول اللہ جدید تاریخ کی مزاحمت کا بڑا عالمی استعارہ بن چکے ہیں۔ ایسا استعارہ جو مغرب کے زمینی خداؤں کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC ورلڈ سروس کے 2 تحقیقاتی نامہ نگاروں سیلینٹ گیریٹ اور کیٹ فوبس نے 27 جنوری کو ہوش اور باتفصیلات رپورٹ کی ہیں۔ ان کے مطابق غازہ کے مجاہدین کی حمایت میں نومبر 2023 سے اب تک بحیرہ احمر میں حوثیوں نے بین الاقوامی اور تجارتی جہازوں پر 30 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ ان دونوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے ختم ہونے کے آثار دور تک نظر نہیں آتے۔ حوثیوں کے ان حملوں سے 2 نتائج فوری طور پر سامنے آئے، جن کے بارے میں 23 جنوری کے روز اعلیٰ امریکی دفاعی اہلکاروں نے ایک بریفنگ میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ان حملوں سے عالمی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ آئیے بے بس فلسطینیوں کے حق میں کھڑی ہونے والی اس مزاحمت کے عالمی نتائج دیکھیں۔ فلسطینیوں کے حق میں حوثی مزاحمت کا پہلا نتیجہ، عالمی سطح پر حماس اور غازہ پر اسرائیل کے جاری جارحانہ حملوں کے باعث مشرق وسطیٰ غیر مستحکم دکھائی دیتا ہے۔ مغربی عسکری ماہرین کا ماننا ہے کہ کیا امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک کی فوجی ٹاسک فورسز حوثی لڑاکوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے قابل ہیں، جن کے خلاف حوثیوں کی قیادت میں تقریباً 1 اشرے سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کی ریاستوں کا کٹ فتح حاصل نہیں کر سکا۔ ساتھ ہی ان دنوں مصر کی بندرگاہ اسماعیلیہ میں یونان کے بہت بڑے ایک بلک کیریئر سمندری جہاز جس کا نام زوگرافیہ ہے کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ تصویروں میں حوثی میزائلوں کے حملے سے ہونے والے نقصان کی مرمت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ فلسطینیوں کے حق میں حوثی مزاحمت کا دوسرا نتیجہ، مغربی دنیا میں یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ امریکہ نے حوثیوں کے خلاف اپنے آپ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل لیا ہے جو وہ اور اس کے اتحادی نہیں جیت سکتے۔ اس سوچ کا ایک بڑا حوالہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں ہونے والی ان جنگی کارروائیوں پر مسلسل خاموشی اپنا لی ہے، جس کی وجہ سعودی لیڈرشپ کے حوثی لیڈروں کے ساتھ جاری امن مذاکرات ہیں۔ ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے مسٹر ولیم کا یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ مغرب کے لیے بین الاقوامی سمندری تجارت میں کل 8 اہم چوکیاں ہیں، جن میں سے آدھی یعنی 4 چوکیاں مشرق وسطیٰ میں آتی ہیں۔ حوثی مجاہدین نے ان 4 سمندری چوکیوں میں سے ایک آبنائے باب المندب کو براہ راست نشانے پر لے لیا ہے، جو جدید تاریخ کا انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس وجہ سے پیٹرولیم اور توانائی کے شعبے خطرے میں آ گئے۔ حوثی جنگجو پہلے ہی سعودی اتحادی ممالک کے ساتھ 10 سالہ جنگ میں ایک اہلیت ثابت کر چکے ہیں، یہی کہ وہ ایک خود مختار ریاست کی فوج کا سامنا کرنے کا دم رکھتے ہیں۔ کونسل آف فارن ریلیشنز کے مطابق عرب یہ سمجھتے ہیں کہ حوثیوں کے ساتھ چھیڑ خانیوں نے حملوں سے نہیں روک سکتے۔ اپنے یہاں بدترین مسلسل 1.5 سالہ کریک ڈاؤن کے باوجود بھی آئینی سیاست کا جدید استعارہ سامنے آ گیا۔
اتوار کے روز اڈیالہ کے قیدی نمبر 804 کی کال پر پورے ملک اور چاروں صوبوں میں ووٹرز نے خوف کے بت توڑے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے کا پیدائشی حق استعمال کیا، گرفتاریوں سے ڈرنے سے انکار کر دکھایا۔ عفت مآب خواتین سر فہرست رہیں۔ مزاحمت کے اس جدید استعارے کو دیکھ کر انتخابات سبوتاج کرنے کی سعی یا سازش خارج از امکان نہیں۔ کوئی سمجھائے یہ طرفہ تماشا اور کب تک ہے؟ بلا کی دھوپ ہے لیکن نظارے برف جیسے ہیں۔